ہاتھوں کی انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹ لے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کبھی اس کو پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی سنتوں میں ایک تو دسترخوان وغیرہ بچھا کر کھانا اور برتن کو خوب اچھے طریقے سے صاف کرنا وغیرہ، یہ ساری سنتیں، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی ٹکڑا کھانے کا روٹی وغیرہ اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس کا استعمال وغیرہ، یہ ساری باتیں گاہے بگاہے آپ احباب کے سامنے رکھتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد یعنی کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اوقات دیکھا گیا کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیا جاتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کھانا کھاتے ہی فوراً جو ہے وہ جا کر ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو سنت اور صحیح اور مسنون طریقہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پونچھو تا وقت کہ اسے صاف نہ کر لو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاتھ اس وقت تک نہ پونچھیں جب تک کہ چاٹ نہ لیں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے بعد پہلے ہاتھوں کو انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، اسی طرح جیسے گزشتہ اسباق کے اندر گزشتہ دنوں میں ایک حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ تو کھانا کھانے کے بعد پہلے انگلیوں کو چاٹا جائے، اور اس کا فائدہ، انگلیوں کو چاٹنے کا فائدہ، کہ جو بندہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹ لے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کبھی اس کو پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ پیٹ کی بیماریاں بے شمار ہیں، تو ان تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھیں گے، ہمارا معدہ مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اپنے کھانے کے بعد ہم نے انگلیوں کو دھونے سے پہلے چاٹنا ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے، سنت، کہ اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر پورا کریں گے تو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ کر پھر اس کے بعد آگے یعنی دھونے سے پہلے یہاں پر بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو صاف کیا کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو مل لیا کرتے، یا چہرے پر مل لیا کرتے، یا پنڈلیوں پر مل لیا کرتے، یا پاؤں کی ایڑیوں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اس سنت مبارکہ یعنی اگر کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا جائے تو اس کے فوائد بھی بہت سارے بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے تو اس کے چہرے پر وہ جو بزرگ یعنی عمر کی وجہ سے جو سلوٹیں آ جاتی ہیں، جو سکڑ جاتا ہے چہرہ، تو جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے گا تو اس کے چہرے پر وہ جھریاں نہیں آئیں گی، وہ اس کا چہرہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ لائننگ وغیرہ جو آ جاتی ہے چہرے کے اوپر، ویسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تو کھانا کھانے کے بعد پہلے انگلیوں کو چاٹنا ہے، چاٹنے کے بعد پھر ان کو صاف کرنا ہے، صاف کرنے کے بعد پھر ان کو ہاتھوں کو دھویا جا سکتا ہے، اور دھونے کے بعد پھر آگے رومال وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔